خوش آمدید ناظرین، سامعین اکرام، سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، قانون کی نظر میں اس میں کیا کہتے ہیں، بعض اوقات حالات انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی مجبوری کے تحت اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ تو مدد طلب کرنے میں بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں اور کئی شرائط بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں اکثر اوقات زندگی میں لین دین میں ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات ہمارے پاس اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، کاروبار یا گھر چلانے کے لیے ریزرو جو ہوتا ہے وہ ختم ہو چکا آتا ہے۔ میرا مطلب کہ اخراجات کے لیے رقوم کی ضرورت پڑتی ہے، قرض کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرض لینے میں ایک صورت جو عموماً سامنے آتی ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار قانون نے وضع کیا ہے، اور قانون کی زبان میں اس کو مارگیج یعنی رہن کہتے ہیں۔ یہ مارگیج اور رہن کیا ہوتا ہے، قانون اس کو کیا کہتا ہے، قانون انتقال جائیداد میں اس کی کس طرح وضاحت کی گئی ہے، اس کے لوازمات کیا ہوتے ہیں، کچھ شرائط، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کے تحت قرض کو حاصل کیا جاتا ہے اور ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں رہن کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف مارگیج۔ تو قانون میں رہن کی تعریف اور وضاحت دفعہ نمبر 58A 58 الف قانون انتقال جائیداد میں ان الفاظ میں کی گئی ہے: مارگیج از دا ٹرانسفر آف این انٹرسٹ، غور کیجیے گا، انٹرسٹ in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan, an existing or future debt, or the performance of an agreement which may give rise to pecuniary liability۔ اب اس کو میں اردو میں بتاؤں گا کہ کسی جائیداد غیر منقولہ میں قرض کے اصول کی غرض سے کسی مفاد کی منتقلی، کسی مفاد کی منتقلی کو رہن کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، غور کیجیے گا اس میں کہ کسی جائیداد غیر منقولہ یعنی اموویبل پراپرٹی میں قرض حصول کرنے کے لیے اپنے کسی مفاد کو اس قرض دہندہ کو تفویض کرنا یا منتقل کرنا، اس کو رہن کہتے ہیں۔ یا جو رقم قرض کی صورت میں دی جائے جو مستقبل یا موجودہ قرضہ ہو سکتا ہے، یا کسی معاہدہ کی تکمیل جس سے ایک مالی ذمہ داری پیدا ہو، رہن کہتے ہیں۔ دوبارہ پھر سنیے گا، کسی جائیداد غیر منقولہ میں قرض کے اصول کی غرض سے کسی مفاد کی منتقلی کو رہن کہتے ہیں۔ یا جو رقم قرض کی صورت میں دی جائے جو مستقبل کا یا موجودہ قرضہ ہو سکتا ہے، یا کسی معاہدہ کی تکمیل جس سے ایک مالی ذمہ داری، پیکونری لائبلٹی یعنی کہ مالی ذمہ داری پیدا ہو، رہن کہتے ہیں اس کو۔ یعنی جب ایک شخص کسی دیگر شخص سے بطور کوئی رقم قرض حاصل کرتا ہے تو قرض کی واپسی کی ضمانت کے طور پہ اپنی کوئی جائیداد قرض دینے والے کے حوالے کرتا ہے،
مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا شخص قرض ادا نہ کرے تو قرض دینے والا ایسی جائیداد فروخت یا نیلام کر کے اپنی رقم حاصل کرے۔ اس عمل کو، اس پروسیس کو رہن یعنی مورگیج کہتے ہیں۔ تو اس کے میں سیدھا آپ تک گوش گزار کروں گا لوازمات کہ کیا کیا چیزیں اس کے لیے ہوتی ہیں، اس میں ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، انٹرسٹ یعنی مفاد کیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کسی جائیداد غیر منقولہ میں قرض کے حصول کے عوض کسی مفاد کی منتقلی کو رہن کہا جاتا ہے۔ قرض کے علاوہ کسی معاہدہ کی تکمیل کے لیے بھی رہن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ معاہدہ سے مالی ذمہ داری پیدا ہوتی ہو۔ جب ایک شخص کسی دیگر شخص سے قرض لیتا ہے تو قرض کے عوض ضمانت کے طور پہ اپنی جائیداد ایسے شخص کے حوالے کر دیتا ہے، تاکہ اگر وہ قرض ادا نہ کر سکے تو اس جائیداد کو بیچ کے اپنی وہ رقم جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ رہن کی صورت میں اشد ضرورت میں رقم ہوتی ہے جو مین چیز ہے، اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور جائیداد فروخت ہونے سے بچ جاتی ہے۔ دوسری صورت میں اگر وہ قرض کے عوض جائیداد رہن نہ کرتا تو جائیداد فروخت کرنا پڑتی۔ اس میں ایک یہ وقتی طور پہ ہو جاتا ہے کہ کچھ پیسے لیے، اپنی جائیداد دے دی، اس کو رہن رکھ دی اس کے پاس، جو قانونی تقاضے پورتے کرتے ہوئے کاغذات تیار کر کے، رہن نامہ لکھ کے، ایک وکیل سے کنسلٹنٹ کر کے، لائر سے مل کے سروسز حاصل کرتے ہیں لائر کی، اور یہ رہن نامہ تیار کرتے ہیں۔ تو رہن کے حوالے سے فریقین کے کچھ اس پروسیس میں اصلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو نمبر 1 پہ ایسے عمل کو رہن کہتے ہیں۔ رہن رکھنے والے کو راہن کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس جائیداد رہن رکھی جائے اسے مرتہن کہتے ہیں، یعنی جو قرض دے رہا ہے وہ مرتہن ہوگا اور جو قرض لے رہا ہے وہ راہن ہوگا۔ رقم قرض جس کے عوض رہن ہوتا ہے زر رہن کہلاتی ہے۔ تو 5ویں نمبر پہ جائیداد کو جائیداد مرہونہ کہتے ہیں۔ پھر یعنی 3 چیزیں ہو گئی نا، ایک دینے والا، ایک لینے والا، اور ایک جو اس عمل سے گزر رہی ہے چیز، جائیداد جو ہے آپ کی، جائیداد کو جائیداد مرہونہ کہتے ہیں۔ اگر دستاویز تیار ہو تو اسے دستاویز رہن کہتے ہیں۔ نمبر 5، اگر صرف اس قسم کی ذمہ داری لی جائے کہ قرض لینے والا قرض کی ادائیگی تک اپنی جائیداد فروخت نہیں کرے گا تو مرتہن ایسی جائیداد میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے۔ اگر ذمہ داری کی حد تک کوئی دستاویز تیار کی جائے تو ایسی دستاویز رہن نہیں ہوگی۔ نمبر 6، جائیداد اس غرض سے رہن ہوتی ہے کہ اگر مقررہ وقت میں یا جیسی بھی شرائط ہوں قرض کی رقم ادا نہیں کی جاتی تو قرض دینے والے کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جائیداد فروخت کرا کے اپنی رقم حاصل کرے۔ اور آخر میں بیان کروں گا کہ راہن مقررہ مدت کے اندر یا جیسی بھی شرائط ہوں قرض کی رقم ادا کر کے اپنی جائیداد واپس حاصل کر تک ہے۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا، ان چیزوں کو غور سے سنا کیجئے گا، زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں، تاکہ بندہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔